وعلیکم، جواد حفیظ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ. سر آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ ایسٹس کریٹ کریں، اثاثے بنائیں. آپ کو ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، زیادہ فریڈم دیتے ہیں. لیکن ہیلتھ کے بعد جو سب سے ضروری جو ہماری زندگی کے اندر چیز ہے وہ ویلتھ ہے. یہ آتی بھی اسی ڈسپلن میں ہے. لوگ عموماً دعا جب کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس. سو ہیلتھ اور ویلتھ ہو تو ہیپینس اپنے آپ آ جاتی ہے. اگر آپ ایک آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک بیلنسڈ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ ایک ہیلدی لائف کا، ورک کا اور فیملی کا بیلنس مینٹین کر سکیں، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسٹس ایکوائر کرنے چاہیے. اور وہ ایسٹس ایسے ہوں کہ وہ آپ کو پیسیو انکم بھی دیں، یعنی آپ کام نہ بھی کریں تو آپ تب بھی کمفرٹیبلی سروائیو کر سکیں. میں نے اپنی زندگی کا جب کاروبار کا آغاز کیا تھا، بڑی ینگ ایج میں بزنس میں آ گیا تھا. میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا، لیکن ہم کو بہت امیر لوگ نہیں تھے. تو میرا اس وقت بھی جب میں بزنس میں آیا تو میرا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ میں جلدی سے جلدی اتنا پیسہ ایکوائر کر لوں کہ میں کمفرٹیبلی اپنا جو پریزنٹ سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو مینٹین کر سکوں، اور پیسے کے لیے مجھے پریشر جو ہے وہ نہ لینا پڑے. مجھے پیسے کے لیے کام نہ کرنا پڑے. کام میں اپنے فن کے لیے کروں، اپنی انجوائمنٹ کے لیے کروں، اور اس میں ساتھ پیسہ بھی بنے. تو اور پیسیو انکم کے سورسز میرے اتنے ہو جائیں کہ میری ایکٹیو انکم جو ہے وہ ہو یا نہ ہو، آئی کین اسٹل سروائیو. وہ ایک مشہور کہاوت ہے، اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. یعنی انسان جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ویسی مہربانی فرما دیتا ہے. تو اللہ نے میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ میں جب 40 سال کی عمر کو پہنچوں تو مجھے کام کرنے، زندہ رہنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہو. کام تو میں اب بھی کرتا ہوں اور میں انجوائے کرتا ہوں اپنا کام، اور پیسے بھی بناتا ہوں. اور بغیر پیسوں کے لیے جو میرا جتنا بھی بزنس سے ریلیٹڈ کام ہے، یا چیریٹی ورک کرتا ہوں، یا میں اب پیسوں کے لیے کرتا ہوں. بغیر پیسوں کے میں یہ کام نہیں کرتا. لیکن میری لیونگ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ ایک طرح سے میری ایکسٹرا انکم ہے. میں نہ بھی کام کروں تو میں سروائیو کر سکتا ہوں. اور اللہ نے میرا یہ جو خواہش تھی، وہ میری 40 کا تھا ٹارگٹ، میری 35 ایئرس کی ایج کے اوپر جو ہے وہ اس کو پورا کر دیا. نہ میں خود کبھی پیسے کے لیے پاگل ہوا ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ پیسے کے لیے پاگل ہوں. کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں انہیں یہی ریئلائز نہیں رہتا کہ انہوں نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. وہ بلکہ آج کل ایک وہ فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ ایک وہ اینڈ پہ ایک کارٹون سا بنا ہوا ہے کہ قبر ہے، اس میں بندہ اتر رہا ہے، سوٹ پہنا ہوا اس نے بڑا مہنگا، اور بریف کیس بھرے ہوئے نوٹوں کے، اور وہ اوور فلو کر رہے ہیں، یعنی اس کے پاس بہت پیسہ ہے. تو اس کو وہ کوئی فرشتہ ٹائپ جو بھی اس کی جان نکالنے والا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے نو بیگیج پلیز، کہ یہ یہاں اس دنیا میں ہی رہ جانی ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا. میں آج بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا. الیگزینڈر دی گریٹ سے اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جو ہے، جب وہ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اسے جب دفنایا جائے تو اس کو اس کا جو کفن ہے، جو اس کا جو ہمارے ہاں جیسے جنازہ اٹھاتے ہیں، اس کو اس عہد کے بہترین ڈاکٹر جو ہیں وہ کیری کریں، اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس کی جو کھلے اور خالی نظر آ رہے ہوں، اور اس کی سب سے قیمتی پوزیشنز جو ہیں اس کی قبر کے جو بھی وہ جلاتے ہیں یا دفناتے ہیں، جو بھی ان کا اینڈ ہے، وہ اس کے راستے میں رکھ دی جائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کوئی ڈاکٹر جب انسان کا وقت آ جائے تو اس کو بچا نہیں سکتا. انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، صرف اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور دنیا میں کتنی بھی پوزیشنز ہوں، وہ ان پوزیشنز کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. اب میں جب ویلتھ مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں، فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں، جب اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتا ہوں، جب پیسے کی بات کرتا ہوں، جب بزنس بنانے کی بات کرتا ہوں، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت زیادہ پیسے کا گریڈی آدمی ہے، یا یہ اس کو بہت پسند کرتا ہے کہ یار بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر لو. جبکہ میرے دوست جو مجھے جانتے ہیں، یا میری لائف میں جو میرے ارد گرد لوگ ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پیسہ میری پرائرٹیز میں کہیں بھی نہیں آتا. لیکن یہاں میں ایک شعر پڑھ کے، اس شعر کے ذریعے آپ کو یہ بات ضرور سمجھاؤں گا کہ زندگی میں پیسے کی اہمیت کیا ہے. وہ کہتے ہیں 5 رکن اسلام دے، 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک. ٹک مینس روٹی، فوڈ، پیسہ. 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک.
یعنی کہ اگر آپ کے پاس سفیشینٹ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لیونگ کرنے کے لیے، سفیشینٹ پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس سروائیول کے لیے، تو آپ کا نہ دین رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے۔ تو یہ میں بابا فرید کا شعر ہے اور میں اس کو بڑے احترام سے، اور یہ شعر مجھے بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں ایک منیمم سٹینڈرڈ چاہیے، ایک منیمم اماؤنٹ پیسے کی چاہیے۔ وہ ہر انسان اپنی ضرورتوں کا تعین خود کر سکتا ہے یا جس ماحول میں، بلکہ میں نے پہلے بھی کئی بار ڈیفائن کیا تھا کہ ویلتھ کی اور رچ کی، ویلدی اور رچ کا فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ ویلدی وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنا جو موجودہ سٹینڈرڈ آف لیونگ وہ آپ جتنے سال تک بغیر کام کیے یعنی پیسیو انکم سے آپ سپورٹ کر سکیں تو یو آر اے ویلدی مین۔ رچ وہ بندہ ہے جس کے پاس بہت سے اثاثے ہیں، جس کی دولت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، گرو کر رہی ہے، بٹ ہی ہیز ٹو ورک، کبھی 11 گھنٹے، کبھی 16 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے۔ تو میں کام کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پرسنلی میں نے زندگی کا جو نچوڑ نکالا ہے، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں علی عباس صاحب، ان سے بھی میری کئی بار بحث ہوتی ہے یا بات چیت ہو جاتی ہے، تو علی عباس بھائی کہتے ہیں کہ جواد بھائی آپ تو پیسے کی دنیا میں رہنے والے آدمی ہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں آپ سے بھی زیادہ درویشی سٹائل میں رہنے والا بندہ ہوں، لیکن پیسہ ایک حقیقت ہے، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، مجھے اپنی گاڑیوں کے اوپر ٹریول کرنا ہے، مجھے اپنے کلب کی فیس، اگر میں نے ایک منیمم کمفرٹ لینا ہے زندگی میں تو اس منیمم کمفرٹ کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے، اس کے لیے ہیٹر چاہیے، اس کے یوٹیلیٹی بلز چاہیے، اس کے لیے خانسامہ چاہیے، اس کے لیے ڈرائیور چاہیے، اس کے لیے گاڑی چاہیے، اور ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے۔ ورنہ جو کمفرٹ، ایون آپ کو میڈیسن کے لیے پیسہ چاہیے، تو پیسہ ایک حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ باقی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے اندر کا جو صوفی کہہ لیں یا میرے اندر کا مسلمان کہہ لیں وہ بہت مضبوط ہے۔ نہ تو میں نے زندگی میں کبھی کوئی بے ایمانی کی ہے یا غلط ذرائع سے پیسے کمائے، نہ میں نے کبھی کسی کو مشورہ دیا ہے، اور بہت موقع تھے میرے پاس ایسا کرنے کے۔ لیکن میں نے یہ ضرور ہے کہ اتنا پیسہ بندے کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ آنریبلی اپنی زندگی گزار سکے، ورنہ نہ تو اس کے فیملی ممبر اس کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کے دوست اس سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بچے اور بیوی بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ ان کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب ایک حقیقت ہے، جیسے صحت ایک حقیقت ہے کہ صحت بہت بڑی دولت ہے، تو پھر اس کو کمانے کے اور اس کو سنبھالنے کے، کمانے اور سنبھالنے کے طریقے ہمیں پھر ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور ڈھونڈنے چاہیے۔ اور یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ پیسہ ہمارے لیے، میرے مرشد، میرے استاد، میرے مینٹور، میرے گرو، میرے والد صاحب، جب ہم نے ٹیکسٹائل سے سوئچ کرنے کی کوشش کی تو بڑا اچھا سکسیزفل بزنس ماڈل تھا میرا ٹیکسٹائل کا، تو مجھے انہوں نے ایک ہی بات سکھائی تھی اور ایک ہی بات پہ کنونس کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار تمہاری زندگی بھی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے، جب اللہ کا شکر ہے کہ تم پیسیو انکم سے اچھے پیسے کما رہے ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ پیسے کم کماؤ گے جب تمہاری زندگی ختم ہوگی، ہر سال تمہاری زندگی بھی تو گھٹ رہی ہے۔ تم اگر اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتے، تم ملک سے باہر جانا چاہو باہر نہیں جا سکتے، اچھی جگہ پہ کھانا کھانا چاہو ٹائم ہی نہیں ہے، سارا وقت تم شپمنٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا پیسہ تمہارے لیے ہونا چاہیے، تمہیں پیسے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے جب اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے بہت سے دوستوں کو نوکری کرتے دیکھے، وہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں، میں یہ کہوں کہ وہ اچھی پوزیشنز پہ نہیں ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، فیملیاں بھی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے لیے ٹائم ہے، نہ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، نہ انجوائے کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ تو یہ فریڈم جو ہے اس کو میں نے انجوائے کیا ہے، اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے، اللہ کی مہربانی کے بعد میرے مرحوم والد صاحب جو میرے استاد بھی تھے ان کی مہربانی۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو فریڈم میں نے انجوائے کیا ہے وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ اب لوگوں پہ ہے، جو ہیلدی مائنڈ لوگ ہیں وہ اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں، جو نیگیٹو مائنڈ لوگ ہیں وہ فضول لوز ٹاک کرتے ہیں۔ مجھے بھی پچھلے ریسنٹلی ایک بار میں نے کچھ نیگیٹو کسی نے کمنٹ کیا تو اس پہ میں نے ذکر کیا، تو مجھے ایک ویڈیو جو ہے اسی ویڈیو کے اوپر بندے لکھ دیا کہ اس پہ آپ دیکھیں کہ 90 لائکس ہیں اور ایک ان لائک ہے، تو آپ ایک پاگل آدمی کے لیے کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ انہیں جانے دو، وہ ایک بڑی بات ہے۔ تو اب جو لوگ پازیٹیو لیں ان کی مہربانی، جو ارسطو نیگیٹو لیتے ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ فوری طور پہ ان سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور وہ دوبارہ میری ویڈیو نہ دیکھیں، وہ نام میں ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا دنیا میں۔ وہ کئی جو ہے وہ لوگوں کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور بیچ میں وہ کمنٹس لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔
تو جتنے کمنٹ تو ہماری ٹیم کے ہاتھ چڑھتے ہیں وہ تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور انہیں بلاک بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ زحمت ہی نہ کیا کہ انہیں نیگیٹو کمنٹ دینے کی. خیر اینی وے دیٹس اپ ٹو دیم، واٹ ایور دے لائک دے کین ڈو. تو میں ان گڈ فیتھ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں. میں کوئی ایسی چیز کسی کو مشورہ نہیں دیتا جو میں نے خود نہیں کی. میں کوئی ایسا کھانا کسی کو کھانے کا مشورہ نہیں دیتا جو میں نے خود نہیں کھایا. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں جو کام خود کیا جس سے میری زندگی کمفرٹیبل ہوئی اور جس نے رزلٹس دیے مجھے، اور میں الحمدللہ ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہوں، اس کے میں مشورے لوگوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب یہ دوستوں پر ہے جو پازیٹیولی اس کو لیتے ہیں وہ ضرور اس کو فالو کریں، جن کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنے طریقے سے کیری آن کریں. پھر کچھ دوست جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں جاب کے خلاف بات کرتا ہوں. میرے والد صاحب نے خود جاب کی ہے، میری فیملی میں بہت سے لوگوں نے جاب کی ہے، بہت سے لوگ افسر بنے ہیں، بہت سے لوگ فوج میں ہیں. میں جاب کرنے کے خلاف نہیں ہوں. میرے جیسا بندہ جو میری جو سوچ ہے وہ کہ غلط ہوگی. مجھے ذرا تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ 7 to 7 سلیوری ہے کہ آپ صبح 7 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو 7, 8 اور بعض اس سے بھی لیٹ آتے ہیں. تو لیکن اگر کسی کو پسند ہے تو وہ ضرور کرے. میں پرسنلی میری کوشش یہ ہے کہ آدمی کے پاس ریزنیبل ریسورسز بلٹ ہو جائیں کہ وہ زندگی کی جو لذتیں ہیں، زندگی کی جو سکون ہے، زندگی کا جو آرام ہے اس کو انجوائے کر سکے، اپنے بچوں کو انجوائے کر سکے، اچھا کھانا انجوائے کر سکے، اچھی انوائرمنٹ انجوائے کر سکے. اگر وہ منیمم پیسے آپ کما سکتے ہیں پیسیو انکم سے اور اپنا ٹائم تھوڑا اپنے لیے اسپیئر کر سکتے ہیں تو میں اس کو پرائورٹائز کروں گا. بھلے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بے شک اثاثوں میں کوئی تھوڑی سی کمی بھی ہو. وہ جسے کہتے ہیں نا، جب وہ بندہ ہے کہ ایک کتاب میں اسٹیون آر کووی کی کتاب ہے، اس نے کہا ہاؤ مچ ڈیڈ ہی لیفٹ. نارملی وہاں ویسٹ میں جب کوئی بندہ امیر آدمی مرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، تو دوسرے نے جواب دیا ہی لیفٹ آل ہی ہیڈ، یعنی اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کو چھوڑ گیا. تو ہم سب نے اس دنیا میں سب کو چھوڑ جانا ہے، بس اچھا کمفرٹیبل اور ریزنیبل گروتھ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ گروتھ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہیں. یعنی آپ کے ایسٹس بھی گرو کرنے چاہیے، آپ کو مینٹلی بھی گرو کرنا چاہیے، آپ کو انٹلیکچولی بھی گرو کرنا چاہیے، آپ کو ہر لحاظ سے بہتر انسان بننا چاہیے. لیکن پیسے کے پیچھے پاگل نہ ہوں. آسان طریقے ڈھونڈیں، شارٹ کٹس نہیں. میں پھر کہوں گا شارٹ کٹس نہیں، آسان طریقے آپ کو جو آپ کی انکم کو سپورٹ کریں، جو آپ کی لیونگ کو کمفرٹیبل کریں. اور کبھی بھی پیسے کے پیچھے پاگل نہ ہو، میرا یہ میسیج ہے. لیکن پیسے کی حقیقت جو ہے، پیسے کی جو اہمیت جو ہے اسے ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. لاسٹ ایک جو ہے وہ میں کوٹ کے اوپر اس کو ختم کروں گا. یہ بل گیٹس کی کوٹ ہے جی، اور مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ منی کی ناٹ بائی ایوری تھنگ بٹ میک شیور یو ہیو میڈ انف آف اٹ بیفور ٹاکنگ سچ نان سینس. یعنی پیسہ سب کچھ خرید نہیں سکتا، لیکن پہلے آپ اس قابل ضرور ہو جائیں کہ آپ نے کافی بنایا ہو تاکہ آپ اس طرح کا احمقانہ جو ریمارک ہے وہ دے سکیں. اور ایک مجھے یاد ہے، میں ٹی وی میں بہت سال پہلے ایڈ آیا کرتی تھی، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. وہ تھی کہ منی کی ناٹ بائی ایوری تھنگ، فار ریسٹ آف دا تھنگز یو ہیو ماسٹر کارڈ. وہ یہ کریڈٹ کارڈ کی ایڈ تھی. تو بالکل یہ درست ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں خرید سکتا، اور پیسہ جو ہے وہ ایک ظاہر ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشنز ہیں. آپ کی زندگی نہیں خرید سکتا، رشتے نہیں خرید سکتا، بہت سی چیزیں نہیں خرید سکتا. لیکن اس کی ایک اہمیت بھی ہے. وہ ایک کھانے میں ایک نمک کی طرح ہے. اگر نمک نہیں ہے تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، زندگی بے ذائقہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جتنی اس کی ڈیو امپورٹنس ہے اتنی ضرور دینی چاہیے. پیسے پہ ایک کتاب بھی ہے بڑی مشہور، وہ بھی میں آج ریکمینڈ کر دیتا ہوں. اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی تو تھوڑی اور لمبی ہو جائے. ریچسٹ مین آف بیبلون آپ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل. تب تک کے لیے خدا حافظ.